سنت وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ آپ نے ساری زندگی جو اعمال، جو افعال، جو اخلاق، جو عادات امت کو بتا دیے، اس پر عمل کرنا وہی عین سنت ہے۔ اور بدعت دین کے نام پہ جو آج گمراہی کے اڈے جمے ہوئے، کبھی عید میلاد النبی، کبھی 15ویں شعبان، کبھی 27ویں شب، اور کبھی یوم عاشورہ کے نام، کتنی چیزوں کو گنائیں گے۔ یہ گمراہی بھئی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ گمراہی۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ جو گمراہی ہے اس گمراہی کو آپ سنت سے کیسے اٹیچ کر دے رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ کس قدر میں جرم کر رہا ہوں، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم و معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا ہفتہ واری درس بہت ہی اہم موضوع اور ٹاپک لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ سنت اور بدعت میں فرق۔ دیکھیے، جب آدمی کو سنت معلوم نہ ہو اور گمراہی کا بھی اسے پتہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے، کسی بھی گناہ میں جا سکتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ سیدھے سادے طور پر
سنت اور بدعت کے تعلق سے آپ کو یہ جاننا ہے، لغوی جو تعریف ہے، سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، اور بدعت کسی نئی چیز کو وجود میں لانا۔ یہ لغوی طور پر سنت اور بدعت کے جو معنی ہیں، اور جب اصطلاحی طور پر، شرعی طور پر معنی کو ڈھونڈیں گے تو سنت کے معنی ہوتے ہیں کہ عقائد و اعمال، اخلاق و عادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، یہ تمام چیزیں سنت کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے گمراہی یا بدعت کہتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر جو چیز نہ ہو، اور کسی چیز کو خیر سمجھ کے، نیکی سمجھ کے اسے شریعت میں ڈھال کر کے کسی کام کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب انشاءاللہ اس تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں باتوں کو پیش کریں گے تو بات آسانی کے ساتھ سمجھیں گے۔ دیکھیے، سنت اس کی ضد ہے، اس کا الٹا ہے، کیا ہے؟ بدعت۔ سال کے 12 مہینوں میں لگ بھگ ہر مہینے میں کچھ ایسے اعمال و افعال انجام دیے جاتے ہیں، لوگ سنت سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں، حالانکہ سنت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تجھے روک دے، جس چیز سے تجھے منع کر دے، فَانْتَهُوا، کیا مطلب؟ اس سے فوری طور پہ رک جاؤ۔ ایک اور آیت جو سورہ نساء کی آیت میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے امراء ہیں، تمہارے حکام ہیں، تمہارے علماء ہیں، فقہائے کرام ہیں، ان کے حکم کو بھی مانو، خیر کے معاملے میں معروف طریقے پر۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی انبن کی صورت پیدا ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو کہاں لوٹا دو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، باعتبار انجام کے یہ سب سے بہترین راستہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کو پیش کر رہا تھا تو آپ سن رہے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کریم. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی عالم جمعہ کا خطبہ دیتا ہے یا آپ کے سامنے کبھی وعد و نصیحت کرتے ہیں تو یہی خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں. وشر الامور محدثاتها، اور وہ بری چیزیں اور وہ برے طریقے جو لوگوں نے کیا ہے ایجاد کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں. وشر الامور محدثاتها، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ. وشر الامور محدثاتها، تو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہے، گمراہی کی چیز ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند تمہیدی باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے، تھوڑی سی بات تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے. میرے بھائیوں، سنت وہ عمل ہے جس میں انسان کے لیے نجات ہے. سنت وہ عمل ہے کہ جس پر انسان اگر جمع رہے تو اسے سعادت دارین، دنیا و آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے. سنت وہ عمل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے. سنت وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے. اس کی دلیل سورہ آل عمران کی آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتا دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے محبوب اگر بننا چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے، تمہاری تمنا ہے کہ اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ کے قریبی بن جائے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان کو بتا دیجئے کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میں جیسا بتا رہا ہوں ویسا ہی عمل کرو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں اللہ تجھے کیا کرے گا؟ اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ویغفر لکم، اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بنا لے گا. اور دوسرا آفر یہ دیا گیا کہ پیروی اور اتباع کی بنیاد پر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو ہے میرے بھائیوں، آج کل سنت کے نام پر بہت سارے کام کو انجام دیے جا رہے ہیں. کبھی عید میلاد النبی کے نام پر، کبھی شب برات کے نام پر، کبھی شب معراج کے نام پر،
اور کبھی یوم عاشورہ کے نام پر، اسی طریقے سے کبھی 12 وفات کے نام پر، کتنی چیزوں کو میں گناؤں. جس ماحول اور جس جگہ پر ہم اور آپ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہے کہ سنت کے نام پہ کس قدر بدعات و خرافات کے اڈے جمے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے اعمال کو یوں ہی برباد کرتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایک طرف اللہ کی عبادت ہو، ایک طرف نیکی ہو، اور دوسری طرف گمراہی والا کام ہو، تو پھر وہ نیکی کہاں باقی رہے گی؟ سوچنے کی بات ہے. ویسے تو ہم انسان ہیں، اور ابن آدم کے بارے میں کہا گیا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون. کہا کہ ابن آدم کے جتنے بیٹے ہیں سب کے سب گنہگار ہیں. سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی گناہوں سے، انبیاء صرف معصوم ہیں گناہوں سے. بقیہ ہم انسان، دوسرے انسان، ہم اور آپ گناہوں سے پاک نہیں ہیں. گناہ ہوتے ہیں. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں. صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں. اور اگر پھر اس گناہ کے ساتھ ہم دین کے نام پر بدعات و خرافات کے اڈے جما لیں، تو پھر بتائیے، پھر جو چند اعمال ہم انجام دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، پھر وہ اعمال کیسے محفوظ رہیں گے، کیسے بچیں گے؟ تو سنت اور بدعت میں فرق. سنت کے فائدے کو آپ نے مختصر طور پہ جانا. بدعت سراسر گمراہی ہے. اس گمراہی کے اندر کوئی شک نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا. کیا مطلب؟ جو ہماری شریعت میں کسی نئی چیز کو لائے، کوئی بھی شخص نئی چیز کو لائے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اس کے لیے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں امت کو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں، فہو رد، تو وہ قابل مردود ہے، وہ مردود عمل ہے، وہ قابل لعنت ہے. بدعتی کو بھی ملعون کہا گیا ہے. اور ایک صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، قابل لعنت ہے. دیکھیں حدیث بھی بالکل واضح ہے، اور اس کے باوجود بھی بدعات و خرافات کے انبار لگے ہوئے ہیں. گھروں میں آج کل سنت کے نام پہ اس قدر لوگ بدعات کے اندر مبتلا ہیں. ایک ایک چیز کو گھروں میں دیکھا جا رہا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذریعے سے اس بدعات کے اندر اضافہ آپ دیکھیں گے. ایک نہیں، سینکڑوں بدعات کے زہر گھولے جا رہے ہیں گھروں میں. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل ہے. یہ کیا؟ بھئی یہ عمل ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ کیا یہ عمل اللہ نے حکم دیا ہے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے؟
نہیں، نہ قرآن کے اندر موجود ہے، نہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اس کے جا رہے ہیں. کوئی اس کے اوپر غم نہیں، کوئی افسوس نہیں، نماز سے محبت نہیں، نماز کے اوپر کوئی امن نہیں، لیکن اس بدعت سے اس قدر اسے محبت ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو بدعت سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور سنت سے اسے بڑی نفرت ہے. شیطان کو کس سے محبت ہے؟ بولیے، بدعت سے، اور سنت سے اسے نفرت ہے. اب بتائیے، ہم میں سے جو کوئی بدعتوں سے جڑا ہوا ہے وہ کس کا ساتھی ہے؟ وہ بھائی بولنے میں کوئی شرم کی بات نہیں، شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، کیونکہ شیطان کو بدعت بہت محبوب ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں. لیکن آج یہ بدعات، ذرا سوچے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے میرے بھائیوں. لوگ کیا ہے، اکثر ایسے امور کو انجام دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ سنت 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 سنت. کیا میرے بھائیوں، کیسے آپ نے سنت کا نام دے دیا؟ جشن عید میلاد النبی آئے، سڑکوں پہ بازاروں میں جھنڈے کو دکھا دیا، گھر کے اوپر جھنڈے لگا دیے. بھئی کیا کر رہے ہو؟ سنت ہے. 12 ربیع الاول کو لوگ جو سنت کے نام پہ جو مظاہرہ کرتے ہیں، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس قدر وہ. بھئی آج کل تو گانے بجانے کی شکل میں محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، گانے بجانے کی شکل میں، اور ایسے شرک یا نعت اور حمد کے نام پر شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ موسیقی بھی بجائے جاتے ہیں. موسیقی، گانے بجانے بھی. پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ سنت. تم جو بھی کر رہا وہ سنت، جو بھی کر رہا سنت. تو پھر بدعت کیا ہے بھائی؟ تمہارا ہر عمل سنت کا ہو رہا ہے. یہ سنت تجھے کس نے سکھایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے گزشتہ کل جمعے کی خطبے میں بھی مختصر طور پہ عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتوں کو پیش کیا تھا. 4 صدی ہجری میں مصر کے علاقے میں یہ فاطمی اور عبیدی، ان کی گروہ، ان کی جماعت تھی. 4 صدی ہجری میں سب سے پہلے ان لوگوں نے اس فعل بد کا انہوں نے ایجاد کیا. سب سے پہلے ان لوگوں نے ایجاد کیا. پھر ذرا سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 6 صدی ہجری میں 7ویں صدی ہجری میں آ کے اس میں اتنا اضافہ ہو گیا، اور موجودہ وقت میں تو آج ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے میں یہ عید میلاد النبی کے نام پر سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ سنت کا صرف مذاق نہیں، یہ اللہ کے کلام قرآن کریم کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. پوچھو بھائی یہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کہتا بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. دیکھیے لوگوں نے
قرآن کی آیتوں کو بھی، یہ یہودی کا طرز عمل معلوم ہے نا، یہودی وہ ترمیم و تحریف، کمی بیشی کرنے میں بڑے ماہر تھے، آج بھی اس کی وہی چلن، وہی طریقہ ہے، وہی ترمیم و تحریف آج کلمہ گو مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کے معانی و مطلب نکال کے اور اس کو وہاں پہ فٹ کر دیے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی دلیل ہے۔ بتائیے یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ یہ قرآن کا مذاق اڑانا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہ کافروں کا شیوا تھا، یہودیوں کا شیوا، اور آج کلمہ گو مسلمانوں نے اسے اپنا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، خاص طور سے مکی زندگی میں، کفار مکہ مشورے کرتے تھے کہ بھئی جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہے وہاں پہ ہنسی اور ٹھٹا کرو، وہاں پہ شور و غل کرو، تاکہ قرآن کا مذاق بھی اڑا دیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن کو صحیح طور سے پڑھے بھی نہیں۔ تو آج ہم کھلے طور پہ قرآن کی آیتوں کو دلیل بناتے ہیں، کس کے لیے؟ عید میلاد النبی کے لیے، اور اس کا نام ہم دیتے ہیں سنت۔ میرے بھائیوں، سراسر گمراہی ہے۔ شب معراج لوگ رجب کی 27ویں تاریخ اس شب کو خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نہیں آپ کو سینکڑوں روایات کو پیٹ بھرو ملا کیا ہے پیش کرتے ہیں۔ پیٹ بھرو ملا کیا ہے پیش کرتے ہیں کہ بھئی آج کی رات کی یہ فضیلت ہے، جو یہ عمل کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو اتنا ملے گا، جو یہ عمل کرے گا اس میں خیر و ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایسی ایسی فضیلتیں، ایسی ایسی اہمیتوں کو بیان کرتے ہیں، اور بیچارے وہ لوگ جنہیں قرآن و سنت کا علم نہیں ہے فوراً اس زد میں آ جاتے ہیں، اور آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، 15ویں شعبان کی وہ شب جس کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ رات جس کو عیدوں والی رات کہتے ہیں، اور اس رات کو جاگنا، نئے کپڑے پہننا، قبرستان کو جانا، اس کے علاوہ مخصوص پکوان کا گھر میں پکانا، زندے اور مردے کا حصہ لگا دینا۔ صرف زندوں کا حصہ نہیں رہتا ہے، مردوں کا بھی حصہ رہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ اس شب میں لوگ مخصوص پکوان بنا کے قبرستان میں جا کر کے بھی اپنے عزیزوں کی قبروں کے پاس بھی جا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج کی رات ان کی آمد ہے، تو کم از کم آج تو ہمارے حصے کی چیز میں کھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پوچھو بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے؟ کہتے سنت۔ بتائیے، جو کرو وہ سنت، جو عمل تمہارا وہ سنت۔ اندھوں کو سارا جہاں ہے نا، کہتے بھائی انسان جو ہے ہر چیز میں اندھا بنا ہوا ہے، اور اندھوں کے نظر میں ساری کائنات، ساری دنیا اندھے ہیں۔ بھائی ایک آدمی اندھا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی نہیں کہ ساری دنیا کے لوگ کیا اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو اندھا یہ نہ سمجھے کہ بھائی سب اندھے ہیں۔ تو آدمی وہی سمجھ رہا ہے، اہل بدعت کو کرنے والے، بدعت کو انجام دینے والے وہی سمجھ رہا کہ سارے کے سارے لوگ کیا گمراہ، یعنی کہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا طریقہ، صحابہ کرام
کبھی کوئی ایسا عمل ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اسے روک دیتے. یہ تم نے کیا کیا؟ بھئی صحابہ کرام بھی کیسے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے فوراً وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن کی تعلیم جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے فوراً رک جاؤ. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا میرے بھائیوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کچھ مدت گزرنے کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو مسجد میں کچھ لوگوں نے کیا ہے حلقے بنا لیے، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا لیے، اور ان کے ہاتھوں میں پتھر کے کنکری تھے. ایک آدمی اس میں کیا ہے لیڈر بنا ہوا ہے اور سب کو بتا رہا ہے اس کو اتنے مرتبہ گنو، سبحان اللہ اتنی مرتبہ کہو، الحمدللہ اتنی مرتبہ کہو. حلقہ بنا بنا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. تو بظاہر تو کتنا اچھا عمل تھا. آج اگر لوگ مسجدوں میں یہ کام کرے، پوچھے بھئی کیا کر رہے ہو، تو کہیں گے سنت. یہی کہیں گے سنت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب خبر ملی تو آپ آئے اور آپ نے کافی غصے کا اظہار کیا. کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے ابھی زیادہ مدت نہیں گزرے، ابھی آپ کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے، اور اتنی جلدی تم کیا ہے گمراہی میں مبتلا ہو گئے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہارا عمل ہے؟ کہا کہ ہم تو اچھا ہی عمل کر رہے ہیں. ہم جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے نا اچھا عمل کر رہے ہیں. ایک ہی سوال، کیا یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بتایا تجھے یہ طریقہ؟ خاموش. کہا کہ اللہ کے بندے دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ گمراہی والا عمل ہرگز نہیں کرنا. ان کو بات سمجھ میں آ گئی. آمنا و صدقنا. کہا کہ جو طریقہ جو عمل ہمارے نبی نے ہمیں بتایا نہیں وہ عمل ہم کیسے کریں گے؟ فوری طور پر انہوں نے اس کو ختم کر دیا. ہمیشہ کے لیے انہوں نے کیا ہے توبہ کر لیے. کہا کہ نہیں، وہی عمل کریں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیں صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ. بتائیے آج کل اتنی ساری گمراہیاں جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا کوئی مثال آپ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کی زندگی سے آپ ایک بھی دلیل آپ بتا سکتے ہیں؟ ہے کسی مولوی کسی ملا کے پاس اتنی جرات کہ وہ نکال کے بتا دے کہ کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہو، کسی تابعی نے یہ عمل کیا ہو، تبع تابعین کی جماعت میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہو؟ ایک دلیل کو بھی بتا دے. چیلنج ہے اس کے لیے. ایک دلیل کو بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں. وہ ساری گمراہیاں اور یہ ساری چیزیں تو یہ بعد کی پیداوار ہے، بعد کی ایجادات ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں سنت. سنت میرے بھائیوں دیکھیے، سنت کے جو فوائد ہیں، سنت کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعمال کو بچا لیتا ہے. سنت کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے اندر نکھار لاتا ہے، زندگی کو سنوار لیتا ہے، زندگی کو بنا لیتا ہے.
اعمال کو کیسے سیو کر رہا ہے، کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال، آپ ابھی نماز کے لیے آئے، بھئی کوئی ہاتھ کو نیچے باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کو اوپر باندھ رہا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب میں پوچھوں کہ بھئی آپ کی کون سی نماز؟ نہیں میری نماز بھی صحیح، یہ بھائی جو نماز پڑھے نہیں ان کی نماز بھی صحیح، وہ بھائی جو نماز پڑھے نہیں ان کی نماز بھی صحیح۔ بتائیے، سب کہے کہ میری نماز صحیح، میرا طریقہ صحیح، میرا ہی طریقہ صحیح، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تعلیم دیے اور امت کو تعلیم دیے تو پھر وہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ابا کو پڑھتے دیکھا ہے، دادا کو پڑھتے دیکھا ہے، ہمارے بڑے کو پڑھتے دیکھا ہے، بزرگ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو انصاف کے ساتھ کہنا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو امت محمدیہ میں اپنے آپ کو شمار کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں گیا؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ آدمی بغیر رفع الیدین کا نماز پڑھے، پھر نماز میں اکثر جو سنت کا جو طریقہ اس کو آدمی چھوڑ دے، پھر بھی کہے کہ میری نماز صحیح، میرا طریقہ صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انصاف کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی ہو، اپنی اصلاح کر لے، اور ہر کچھ کر کے یہ نہیں کہے کہ یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے۔ سنت وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، تقریر کے ذریعے سے اپنی امت کو واضح طور پر بتا دیے۔ کہتے ہیں حدیث، قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ نے جو کہا، فعل آپ نے جو کر کے آپ نے بتایا، تقریر کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں کوئی عمل کیا اور آپ خاموش رہے، ان تین مجموعے کا نام ہی حدیث ہے۔ یاد رکھیے گا، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نماز میں رفع الیدین نہیں تو آپ اس کے لیے دلیل بتائیے، ہے کوئی دلیل؟ اگر آپ اپنے ہاتھ کو سینے کے بجائے ناف کے نیچے آپ باندھ رہے ہیں، ہے آپ کے پاس کوئی دلیل؟ نہیں، یہ فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں امام نے کہا، یہ فلاں بزرگ نے کہا، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ۔ دیکھیے، یہ لاگ لپیٹ والی باتوں کو آپ کبھی سنت نہیں کیجیے۔ سنت تو ہوتا ہے واضح، روشن، اس کے اندر اینچ پیچ لاگ لپیٹ والی چیز ہوتی نہیں۔ سنت کے اندر جو ہے سنت بالکل واضح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کہا، میں تم کو ایسے شاہی راہ پر، ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو راستہ رات کی تاریکی میں بھی دن کی روشنی کی مانند ہے۔ وہ اللہ اکبر، روشنی کی مانند ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیجئے۔ دنیا میں کتنے بڑے امام ہوں، آپ نہیں سوچے گا کہ مولانا اماموں کا انکار کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ائمہ اربعہ جو 4 امام مشہور ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ
ہم ان کو ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ اسے ہم فالو کرتے ہیں. کہیں گے پھر آپ امام کی بات کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ اصح الحدیث فہو مذہبی، اصح الحدیث فہو مذہبی، کہ لوگوں سن لو، جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا طریقہ ہے. اگر آپ کو اپنے امام سے اتنی محبت ہے تو ان کی باتوں کو، ان کے قول کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں؟ کیوں کسی بات کو امام کی جانب منسوب کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے امام سے بھی محبت نہیں ہے. کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے. تو آپ کو بتانا کیا ہے، دنیا میں کتنے بڑے امام ہو، کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے علامہ ہو، کتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، دنیا میں ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ان کی باتوں کو رد بھی کر سکتے ہیں، ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ایکسپٹ کی جائے گی، مانی جائے گی، لی جائے گی. ایک بات کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں کے نام یاد ہے نا؟ بتائیے آپ، 4 اماموں کے نام معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے، اتنے آسانی سے بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اماموں سے محبت ہے، الحمدللہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کے درس دیے. کہاں پہ بولیے؟ مسجد نبوی میں. اور جانتے کون سی جگہ میں؟ ایسے ہی بیٹھ کے درس دیتے تھے اور بالکل آپ کے داہنے جانب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے. بیٹھ کے درس دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ اکبر، کتنے بڑے امام حدیث کا درس دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھائی لوگ سننے والے، بعض نے کہا کہ ہزاروں ہزار میں 50,000 60,000 بھی، اور بعض نے کہا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حدیث کے درس سننے کے لیے آیا کرتے تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول آج میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی پلے باندھ لیجئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات کہتے ہیں. کہا کہ لوگوں، دنیا کے ہر شخص کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا ہو، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور ان کی باتوں کو رد بھی کر سکتے ہیں، ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں، ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ آخر میں جانتے کیا کہتے ہیں؟ سوائے اس قبر والے کی بات کو، سوائے اس قبر والے کی بات کو، ان کی ہر بات لی جائے گی، ایک بات کو بھی رد نہیں کر سکتے ہیں. سوائے، سمجھے میری بات کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل سامنے میں دائنی سائڈ میں. کہا کہ سوائے اس قبر والے کی بات کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ہر بات کو لی جائے گی. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں وہ سنت، وہ سنت، وہ سنت. اتنے آسان ہو گئے. تو میرے بھائیوں، سنت وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ، آپ نے ساری زندگی جو اعمال، جو افعال، جو اخلاق، جو عادات امت کو بتا دیے، اس پر عمل کرنا وہی عین سنت ہے. اور بدعت دین کے نام پہ جو آج
گمراہی کے اڈے جمے ہوئے. کبھی عید میلاد النبی، کبھی 15ویں شعبان، کبھی 27ویں شب، اور کبھی یوم عاشورہ کے نام. کتنی چیزوں کو گنائیں گے. یہ گمراہی بھئی یہ ایک الگ چیز ہے، یہ الگ گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. جو گمراہی ہے اس گمراہی کو آپ سنت سے کیسے اٹیچ کر دے رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ کس قدر میں جرم کر رہا ہوں، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے دونوں کے فرق کو سمجھیے. ایک کے اندر انسان کے لیے کامیابی ہے، بھلائی ہے، اور ایک کے اندر انسان کے لیے ناکامی ہے، گمراہی ہے. سنت پہ عمل کریں گے آپ جنت کے راستوں کو طے کریں گے. بدعتوں کے اوپر اصرار کریں گے، جمے رہیں گے، بدعات سے محبت ہوگی، جہنم کے راستوں کو طے کریں گے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، لکڑی ہے، کوئی چھڑی ہے، تو آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل اسٹریٹ، کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اس راستے کے اوپر جم جانا، اس راستے کے اوپر کیا ہے؟ جم جانا. اور جو ادھر 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 جو راستہ ہے، اس راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہوا معلوم ہے؟ بولیے. شیطان بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بے شک یہ وہ راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو مستقیم ہے، سیدھا ہے، اسٹریٹ، سیدھا. اس راستے پہ سیدھا جمے رہیں گے تو یہ راستہ کہاں ہے؟ کہاں جانے والی ہے؟ اس راستے پہ چل کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اور اگر اس راستے سے ایسا پھر جائیں گے تو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس راستے پہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پہ جمے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستے ہیں، اس راستے کی پیروی مت کرو، اس راستے پہ مت چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بٹ جاؤ گے. راستے کا انتخاب ایک راستہ، جس راستے کے لیے ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اکبر. ہر نماز میں، کوئی بھی نماز پڑھیے، کوئی بھی نماز، فرض نماز پڑھیے، سنت نماز پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، جنازے کی نماز پڑھیے، عید کی نماز، عیدین کی نماز پڑھیے، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہم ضرور پڑھتے کہ نہیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی جو ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. امام ہو چاہے مقتدی، امام ہو چاہے مقتدی، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو وہ صراط مستقیم بتا دیے. تو میرے بھائیوں، سنت کو پہچانیے، ہر معاملے میں سنت ہے، صرف ایک چیز میں نہیں. دیکھیے آدمی شادی بیاہ کرتا ہے اور نکاح خانے کی مجلس ہوتی ہے، تو قاضی یا کوئی مولوی جب آتا ہے تو کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک کا عالم یا قاضی ہو، تو لوگوں کو ایک لفظ ضرور سناتا ہے. اور آج کل تو شادی کی جو انویٹیشن، جو شادی کارڈ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی. کیا لکھا رہتا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. لیکن پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، اب شادی حال میں جائیے، یا شادی سے پہلے دیکھیے یا شادی کے بعد دیکھیے،
ہر جگہ سنت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. شادی کے نام پہ ہر جگہ پہ سنت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے. کہاں سنت ہے؟ تو ساری چیزیں اپنی جانب سے بنا لیے. ابھی شادی میں 1 ہفتہ باقی ہے. پوچھو تو نہیں آج یہ رسم ہے، پوچھو تو یہ آج یہ رسم ہے، پھر پوچھو تو آج یہ رسم ہے. پتا چلا کہ ابھی نکاح کی کاروائی نہیں ہوئی، شادی ابھی ہوئی نہیں، ابھی لاکھوں روپیہ بھی کیا خرچ ہو چکے ہیں رسم کے نام پہ. رسم کے نام پہ کئی لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، ابھی تو شادی باقی ہے. پھر مولوی آ کے نکاح میں کہتا النکاح من سنتی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مولوی کو ڈنکے کے چوٹ پہ، قاضی کو ڈنکے کے چوٹ پہ کہنا چاہیے یہ تم جو پہلے کر چکے اور اب جو کرنے والے ہو یہ سب خرافات ہے، یہ بدعات ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. لیکن مولوی کہتے نہیں النکاح من سنتی، نکاح مکمل ہو گیا، میرا فیس لاؤ، اب میں جاتا ہوں. اپنا فیس لے لیے، لے کے چلے گئے. تو میرے بھائیو، ہر چیز کو سنت سے کیسے جوڑیں گے؟ جو سنت ہے وہ سنت ہے، اور جو بدعت ہے وہ بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے اور سنت کے اندر خیر و بھلائی ہے، انسان اس کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے. اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی اور وافی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سنتوں کو جاننے، سمجھنے اور سنتوں کے اوپر چلنے اور سنتوں کے جو بھی طریقے ہیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ رب العالمین بدعات خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، گمراہیوں سے اللہ ہمیں بچا کر رکھ. اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی جو تعلیمات جس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اے اللہ ہمیں اس تعلیمات کو سمجھنے اور اس کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اللہ قرآن کی حفاظت فرما، اللہ اسلام کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم سبوں کی عبادتوں کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو سنتوں کو سمجھنے والا اور سنتوں کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.